ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں جشن ولادت امام حسین علیہ السلام کی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جس کے صدقے میں اس کائنات کو بقا پانا تھا وہ آغوش زہرا میں آ گیا. اس خاص موقع پر ہم امام حجت وارث حسین امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خصوصی تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کا براہ راست امام سے ربط ہے. وہ کربلا تعمیر کرنے والے ہیں تو یہ کربلا کا انتقام لینے والے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں. ان کی ذاکری، ان کی شاعری سے آپ بخوبی واقف ہیں، بلکہ پوری دنیا آشنا ہے. آپ کے وہ 4 مشہور مصرے جو ہر ایک کے ورد زباں ہیں: اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے عباس و اکبر زینب و قاسم حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں. ماہ شعبان سفر پر نکل چکا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. آج ہم ندیم اصغر صاحب سے اسی سلسلے سے گفتگو کا آغاز کریں گے، صرف یہ کہتے ہوئے کہ جب حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سارا نظام الہی بدل جایا کرتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عبادتیں چھوڑ چھوڑ کے فرشتے تہنیت دینے کے لیے در فاطمہ پر تشریف لاتے ہیں. جبریل کا کام بھی بدل جاتا ہے، اب آج سے ان کو گہوارہ جنبانی کرنا ہے. حسین کے گہوارے کو بھی عظمت عطا ہوتی ہے، اب یہ فرشتوں کے لیے بھی شفا بن جائے گا. رسول اب اس کے بعد ناقہ بھی بنیں گے، رضوان خیاط بھی بنے گا. اللہ نئے نئے انداز سے حسین کی ناز برداریاں کرے گا. کیوں؟ وہی سب جاننے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے کہ ہم خود بھی جانیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور پوری کائنات کو بتائیں کہ حسین کیا ہے، اور حسین کو پہچاننا اور حسین سے محبت کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ظاہر ہے کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے آپ کی شاعری سے آغاز کروں یا آپ کی نثر سے آغاز کروں. خداوند عالم آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے اور آپ کے فکر میں اور ارتقاء پیدا کرے. سب سے پہلا سوال یہی کہ شعبان کا مہینہ، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، عظمتوں کا سلسلہ رجب سے شروع ہے اور ماہ مبارک تک لے کر کے جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ کو اور بھی بہت خدا بہت سے مبارک. دعا ہے کہ پروردگار ماہ شعبان کے ان تمام مبارک اور مسعود لمحوں کی ہر ایک برکت سے ہم سب کے دامن امید، دامن مراد کو پر کر دے. الہی آمین. اور ہمارے قلوب کو بھی روشن کر دے. الہی آمین. جو سوال آپ نے کیا، ظاہر ہے پیغمبر اسلام نے اگر ماہ شعبان کو اپنا مہینہ کہا تو اس میں کوئی بہت
دور تک سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. یوں تو انسان کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت ہو رہی ہے ماہ مبارک سبحان اللہ. ربیع الاول میں، مگر نبی ربیع الاول کو اپنا مہینہ نہیں کہہ رہے. آپ کی ہجرت ربیع الاول میں ہے، مگر آپ نے ربیع الاول کو اپنا مہینہ نہیں کہا. پیغمبر اسلام کی بعثت اور معراج جو آپ کی سبحان حیات اللہ، کے دو سبحان بہت اہم رخ ہیں، وہ ماہ رجب میں ہے، مگر اس کو پیغمبر اسلام نے اپنا مہینہ واہ نہیں کہا. واہ. وہ قرآن کے جو پوری طریقے سے شب قدر میں نازل ہوا، اس مہینے کو پیغمبر اسلام نے اپنا مہینہ نہیں کہا. کہا تو اس مہینے کو کہ جسے شعبان کہتے ہیں، جہاں ظاہراً پیغمبر اسلام سے براہ راست کوئی ربط کوئی نظر نہیں نسبت نظر نہیں آ رہی ہے. آتا. لیکن عجب نہیں، نبی آواز دیں کہ تمہیں کیوں نسبت نظر نہیں آتی. سبحان میں اللہ. اگر اس مہینے کو اپنا مہینہ نہ کہوں تو کس مہینے کو کہوں جب میں کہہ چکا حسین منی سبحان وانا اللہ. من سبحان الحسین. اللہ. واہ واہ. حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو جب میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے تو یہ دونوں چیزیں تو اسی مہینے میں ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مہینہ یعنی میرا وجود بھی اور میری بقا بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انسان جتنا اس مہینے میں محمد اور آل محمد پہ درود کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی شاید اسی لیے کہ یہ درود قرب الہی کا اور معرفت اہل بیت کا سبب بنتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے عبادت قرار دیا ہے. اسی میں سے ایک یہ درود ہے کہ ایک طرف سے تو آپ کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسری طرف سے آپ کے گناہوں کو حسب کیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. اور بھی اسی قسم کی جو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے باوضو رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی مسلسل باوضو رہے تو ہر وقت اس کا عبادت میں گزرتا ہے. اپنے کاموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو ہر کام اس کا عبادت بن جایا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آج کا کم سے کم مومن نہ جانتا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ حسین کے عرفان کو صحیح معنوں میں کیسے حاصل کیا جائے. معرفت امام حسین علیہ السلام کیسے حاصل کی جائے اور یہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ بتائیں. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے نام کو جان لینا، جی میں سمجھتا ہوں یہ معرفت حسین نہیں. بے شک. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ھذا حسین فعرفوہ، جی. یہ حسین ہے، اسے پہچانو. اور بار بار جب بھی لے کے نکلتے تھے لوگوں کے درمیان تو یہ جملہ امام ضرور حسین بولتے. اسلام کو پہچانواتے تھے جی. اور پہچاننے پہ زیادہ اصرار ہے. جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے. واہ. جاننے اور پہچاننے کا فرق اگر ہم نے سمجھ لیا، جن دیگر مکاتب کے علماء اور مفکرین نے قلم اٹھایا ہے، انہوں نے بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں آپ کی حیات کے، بہت سی باتیں لکھی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، مگر کیا وہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے تھے؟ وہ صرف جاننے کی حد تک رہے، پہچانے نہیں. جاننے اور پہچاننے کا فرق انسان کو اگر سمجھنا ہے تو کربلا کی ایک جھلک دیکھنی پڑے گی. سبحان اللہ. کربلا میں دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک بہت بڑی کثرت ان کی ہے جو حسین کو جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں پانی کس پہ بند کیا جا رہا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ پتھر کس کو مارا جا رہا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ تلوار کس پہ چلائی جا رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ گھیرا کس کو گیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں، وہ شخص حسین کو جانتے ہیں
مگر اسی کثیر مجمع میں کہ جو جاننے والا تھا پہچاننے والا حر نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جو حسین چاہیں گے وہی ہم چاہیں گے. جو حسین کا مطالبہ ہوگا وہ ہم کریں گے، اس لیے کہ ہمیں معرفت ہے. اور جو آپ نے کہا کہ ہم انہیں کیوں پہچانے، ہماری پوری زندگی کا مقصد ہی ہے ان کی پہچان. بے شک. اس لیے کہ قدرت نے اگر ہماری خود کی پہچان یہی ہے کہ ہم ان کو پہچانیں. یہ حسین کا ایک معجزہ ہے کہ جس نے حسین کو پہچان لیا، حسین نے پوری کائنات کو اسے پہچانوا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہم اور آپ کسی جہت سے حسین کو پہچانوا نہیں سکتے. یہ جشن، یہ اشعار، یہ محفلیں، یہ گفتگو، اس سے ہم حسین کو نہیں پہچانواتے، حسین ہمیں پہچانواتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم یہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا جان لے کہ ہم کس کے طرفدار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ میں آپ سے اگر دلیل کے طور پہ 4 مصرے خواجہ معین الدین چشتی کے بڑے مشہور ہیں، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. کون نہیں جانتا کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ہیں یہ مصرے؟ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ خواجہ معین الدین شاعر بھی تھے. شاعر تھے تو اور بھی اشعار کہے ہوں گے، کیا کہنا ہے. مگر ان کے اور اشعار، بہت اچھی بات. ابھی ہماری گفتگو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں کتنے لوگ ہوں گے جبکہ خواجہ معین الدین چشتی کا پورا دیوان بھی موجود ہے نا، مگر ان کے اور اشعار کسی کو یاد ہیں؟ مگر یہ 4 مصرے کسے یاد نہیں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ بتائیں انسان غور کر کے کہ ان 4 مصروں سے خواجہ معین الدین چشتی نے حسین کو پہچانوایا ہے یا حسین نے خواجہ معین الدین چشتی کو پہچانوایا ہے؟ واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین کو جس وقت پہچان لیتے ہیں، حسین خود بخود ان کا کرم یعنی وہ کائنات میں ہمیں عام کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. ہمیں پہچانوا دیتے ہیں. واہ واہ. اور یہ ہمارا مقصد خلقت ہے. اب قرآن کہہ رہا کہ مقصد خلقت تو اللہ کی عبادت ہے. قرآن کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ لیعبدون اے لیعرفون، یعنی عبادت یعنی عرفان. تو خدا کے عرفان کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا نا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے اہل بیت، جب ہم نے یہ چاہا کہ ہم پہچانے جائیں تو ہم نے تمہیں خلق کیا. سبحان اللہ. یعنی تم ہماری معرفت کا آئینہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. توحید کے اوپر ہم ایک دلیل نہیں قائم کر سکتے جب تک در اہل بیت پہ جا کر کے جب عیسائی کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. ان کو پہچاننے کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس وہ کون افراد ہیں، وہ کون سا زمانہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم امام حسین علیہ السلام کو مرکز میں رکھتے ہیں. یعنی ہم تمام اہل بیت علیہم السلام کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں اور ان کی کیا ضروریات ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں ہم سے، اس کو ہم باقاعدہ سمجھ سکیں. اس کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ کسی بھی ایک انسان کی بھی شناخت کے کچھ ابتدائی حصے ہوتے ہیں جس کو ہم جاننا کہتے ہیں. وہی نام، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ جو ایک چیز ہے یہ صرف جاننے کی حد تک ہے انسان کے. لیکن آپ جس عرفان کی، جس معرفت کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے پھر ہم کو ان شخصیتوں سے قریب ہونا پڑے گا جنہوں نے ان کو پہچان لیا. ہم ڈائریکٹ ابھی ان کے دور میں نہیں ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، تو اب ہم کو کسی وسیلے سے ان تک پہنچنا ہوگا.
تو اب اس زمانے کے واقعات، یعنی وسیلے بھی وہ ہوں جن کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. بالکل بالکل، جو حالات سرکار سید الشہداء کے دور میں ہے وہ دیگر ائمہ کے دور میں نہیں ہے. لہذا ان کے انصار کو، ان کے اصحاب کو پہچاننا بہت اہم ہے. دیکھیں، انسان شہرت اسے عزیز، دولت اسے عزیز، لیکن جب اس شخص کی جان پہ پڑ جائے تو وہ دولت کو عزیز ہو مگر قربان کر دیتا ہے، اس لیے کہ اب جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. مقام، منصب، اسٹیٹس، اولاد، سب کچھ قربان کر کے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو تیار ہیں اصحاب، وہ یوں ہی تو نہیں ہے نا. ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ کسی کا جشن منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ خود ایک عظیم عبادت ہے، لیکن خالی ایک جشن منا کے اس کے بعد پھر ہم سکون سے جا کے گھر پہ سو جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یا ہم نے اپنے لباس تبدیل کر کے خوشنما لباس پہن کے. تو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ظاہری لباس خوشنما پہنیں گے آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے، تو بہت وقتی ہوگا. لیکن اگر جسم کے اندر کا لباس، جسے کہتے ہیں روح ہماری، اگر وہ بہترین لباس سے آراستہ ہو جائے، وہی معرفت. ہم بالکل جشن ہر اعتبار سے، اگر جشن میں تزئین ہو رہی ہے یہ بھی عبادت ہے، جشن میں ہم اچھا لباس خرید کے پہن رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اہل بیت ہی کی خوشی اصل میں ہماری خوشی ہے، بے شک اہل بیت ہی کا غم ہمارا غم ہے. اب ہم کچھ ہیں ہی نہیں، ہم جو کچھ ہیں بھی وہ چونکہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کے طفیل میں، تو وہ سب اپنی جگہ، مگر یہی جو لباس ہے، یہی جو آنسو ہے، یہی جو ہمارے چہرے کے اوپر آثار ہیں، ان میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے اگر ہم معرفت کے ساتھ وہ کام کیا کرنے کہنا لگیں. ہے، واہ واہ. اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو ترجیح دینا، اپنی خوشی کو ختم کر دینا ان کی خوشی کے لیے. بھائی اب اپنی کا کوئی تصور ہی نہ ہوگا واہ واہ. جس وقت ہم اپنے وجود کو ان کے لیے فنا کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو پھر اپنی کی بات ہی کہاں سے آئے گی. مگر اس مرحلے تک پہنچے گا کیسے انسان؟ زینہ بزینہ. دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آیت اللہ مظاہری بہت بڑے معلم اخلاق ہیں قم مقدسہ میں، اب تو اس وقت وہ میرے خیال سے کاشان میں رہتے ہیں. وہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک شخص تھا کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، مجلس، محفل، ان تمام چیزوں میں اس کا کام تھا چائے پلانا. اس کا انتقال ہو گیا. ایک جس امام بارگاہ میں ظاہر وہ خادم تھا، وہاں جو عالم تھے وہ ظاہر خدمت کرتے کرتے ایک لگاؤ، ایک انس پیدا ہو. انہوں نے عالم رویا میں اپنے عمل کے ذریعے سے سوال کرنا چاہا اس سے کہ تم نے یہ جو کام کیا اس کا تمہیں اجر کیا ملا اس کے انتقال کے بعد. اب ان عالم دین نے خواب میں دیکھا اس شخص کو کہ جو چائے پلاتا تھا کہ وہ ایک باغ میں ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے، اس عالم سے اس شخص نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ باغ یہ ہمیں ہمارے آقا و مولا سرکار سید الشہداء نے دیا ہے، اور کہا یہ ابھی کی ہے تمہاری جزا، سبحان اللہ، ابھی محشر کی جزا باقی ہے. واہ واہ. اور یہ کہہ کے پھر وہ رونے لگا. تو عالم دین نے کہا اب تم کو حسین مظلوم نے اتنا بڑا باغ دے دیا، اب بھی تم رو رہے ہو؟ کہاں جب امام آئے میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ شخص تو نے اپنی عمر میں ہمارے لیے 12,732
چائے کیا اونڈیلی تھی، جس کے لیے میں تجھے ابھی یہ جزا دے رہا ہوں، محشر کی جزا الگ ہے۔ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کیا کہ حسین اتنا دقیق حساب رکھتے ہیں، ورنہ میں ایک بہت پیالی چائے بھی کسی دوسرے کو اونڈیلنے نہ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی محفل کر دی، ہم نے بہت بڑا کلام کہہ دیا، ہم نے بہت اچھی تقریر کر دی، ہم نے بہت اچھا پروگرام کر دیا۔ افسوس تو اس وقت ہوگا کہ جب اس کی جزا مل رہی ہوگی تو ہم سوچیں گے کہ کاش جو ہم نے نہیں کیا وہ بھی ہم کرتے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف وہی ہے معرفت، چونکہ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ حسین کی راہ میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اگر مرحلہ نعمتوں کا حصول بھی ہے، بخشش بھی ہے، دونوں چیز ہے۔ حر کو امام حسین علیہ السلام نے صرف بخشا، بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش ہی نہیں صرف ہوئی ہے، انعام بھی ہے۔ ظاہری انعام دیکھنا ہے تو رومال سیدہ ہے، اللہ اکبر۔ باطنی انعام دیکھنا ہے تو شہداء کربلا میں نام ہے، محشر ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، جنت ہے، سب کچھ تو اب حور کا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہا جائے کہ جس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، اب ان میں حر بھی ہے۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ ہے حسین۔ یہ اگر معرفت حاصل ہو جائے تو صرف ماضی کی تاریکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور حسین نے اپنے سے وابستہ ہو جانے کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی، بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں امام حسین علیہ السلام سے وابستگی کے لیے۔ اخلاق پر تقریباً 60 کتابیں لکھا ہے، ایک عالم دین نے، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں مجالس ہوتی تھیں تو اس میں مہمانوں کی جو چائے بچ جاتی تھی اس کو میں پی لیتا تھا، اس بچی ہوئی چائے کو میں پھینکتا نہیں تھا، اس سے مجھ پر علوم کے نئے باب واہ ہوتے تھے، نئے دروازے کھلتے تھے۔ تو پھر ہم نے کہاں دیا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے ہم سے کچھ مانگا نہیں، مانگا کب حسین نے؟ حسین ہمیشہ دیتے، مانگتے کب؟ ہمیشہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دیا ہوا ہے حسین کا، یعنی حسین کی جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے، جب اسی میں سے ہم تھوڑا سا صرف کرتے ہیں تو وہ اور دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمت صرف کی۔ واہ 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 واہ۔ ورنہ کون چیز، زیارت پہ تم جاؤ، ہم نے کتنا دیا؟ لاکھ، سوا لاکھ، اس وقت میں اور بڑھ گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہی تو دیا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 100 برابر واپس دیں گے۔ معرفت تو ہو۔ ہم نے سرکار سید الشہداء سے جو معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی اس منزل میں ابھی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں، ورنہ حسین کے دینے ہی کا مرحلہ ہر جگہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کو کنگال ہو جانا چاہیے تھا صرف کرنے کے بعد۔ بے شک۔ جتنا بنام حسین خرچ کیا جا رہا ہے، کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ پچھلے سال جیسی مجلس کی تھی، پچھلے سال جیسا جشن کیا تھا، اس سال اس میں کمی لے آئے۔ ارے یہ لاک ڈاؤن فیز اس کا گواہ ہے کہ ہر وہ شخص جو لاکھ روپے خرچ کرتا تھا ان تمام جشنوں پہ، وہ آدمی رو رہا ہے کہ اس بار میں خرچ نہیں کر پایا۔ ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں، اصل میں اس میں ہماری نجات کے کوڈ ورڈز ہیں۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھا لفظ ہے، سبحان اللہ۔ ہم کو معنی کے ساتھ، یعنی مفہوم سمجھتے ہوئے، نہیں، پڑھیں۔ لفظوں کی تکرار سے ثواب مل جائے ثواب گا، ملے گا، معرفت نہیں مل پائے گی۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہم کون سی لفظ ادا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کھڑے ہو کہ بی ابی انت و امی، کیا کہنا ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں،
لیکن اگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے بہت اچھی کہ جس نے ہم کو وجود دیا ہے، ہم اس کو بھی، اپنے وجود کی خالی بات نہیں ہے، اب اس کو بھی حسین پہ قربان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ معصوم جملہ کا بھی جملہ ہمارا ہے۔ نہیں ہے، معصوم کا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جو لوگ خوف الہی، تقوی پروردگار رکھتے ہیں، جنت میں انہیں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری، آیت اللہ خمینی کے استاد۔ حوزہ علمیہ قم کے مؤسس، کہا کہ جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ ان لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا، تو میں سوچنے لگا، کھینچ کے لے جایا جائے تو جہنم میں، سبحان اللہ، اس جنت پہ کھینچ کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آدمی جہاں نہ جانا چاہتا ہو، کھینچ کے تو وہاں لے جایا جاتا ہے نا۔ بے شک۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ کھینچ کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ جب میری نگاہ سے ایک روایت گزری تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ روایت کیا؟ کہ جب میں نے دیکھا کہ محشر کا ہنگام ہوگا اور اس وقت جب حسین کے صدقے میں لوگوں کو بخش دیا جائے گا اور خدا کہے گا کہ ہم نے انہیں تمہیں بخش دیا، اب تم جاؤ جنت کی طرف، تو یہ حسین کے چاہنے والے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے اللہ، ہم حسین کی زیارت کے بغیر جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ جنت ہماری مشتاق ہے، ہم حسین کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ تو پھر اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جاؤ منبر نور پہ حسین کو لایا جائے گا۔ اللہ، اور اب جب سرکار سید الشہداء آئیں گے تو چاہنے والے سرکار سید الشہداء کی ملاقات میں اور امام حسین اپنے چاہنے والوں سے ملاقات میں اس طریقے سے یہ مستغرق ہو جائیں گے کہ ان میں سے کوئی اب جنت کی طرف جانے کو نہیں تیار ہوگا، کیا کہنا اور یہ ہے، سلسلہ واہ طولانی واہ۔ ہو رہا ہوگا، تو خدا فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کی معرفت ہو جائے تو پھر جنت کے چکر میں عمل نہیں ہوگا۔ اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بات آ گئی، اس لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین سے خاص طور سے، کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں جنت کے لیے، ہم شعر پڑھ رہے ہیں جنت کے لیے، ہم دوسرے اعمال انجام دے رہے ہیں، رو رہے ہیں جنت کے لیے۔ ان تمام چیزوں کا ہدف جنت نہیں ہے، جنت تو اس کے راستے میں ہے، ہدف حسین ہے، ہدف رضا حسین ہے، ہدف معرفت پروردگار ہے۔ بے شک۔ امیر کائنات نے خدا سے کہا، اے پروردگار، ہم تیری عبادت نہ تو جہنم کے خوف سے کرتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں، تو دعا کیا جائے کہ اتنی معرفت ہمیں ہو جائے واہ واہ۔ کہ ہم اسی لہجے میں امیر کائنات سے کہہ سکیں کہ یا علی، ہم بھی آپ سے سبحان اللہ، محبت سبحان اللہ، نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں، سبحان اللہ۔ بلکہ جیسے آپ نے عبادت اس لیے کی کہ خدا کو عبادت کا مستحق پایا، ویسے ہی ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو محبت کا مستحق پایا، اور پھر ایک مرحلہ وہی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم حسین سے کہہ سکیں کہ مولا، ہم آپ کی مصیبتوں پہ آنسو نہ تو جہنم کے خوف سے بہاتے نہ جنت کی لالچ میں، آپ کو مستحق پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنی معرفت کو آگے بڑھا سکیں۔ کیا کہنا ہے، گفتگو کو آپ جس بلندی پہ لے گئے ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایک خاص تڑپ ہے جو اندر کی آواز بنی ہوئی تھی۔ ہر سال آپ اس زمانے میں کربلا میں ہوتے تھے اور بین الحرمین آپ ہی آپ ہوتے تھے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ یہ موقع ہمارا کربلا میں بار بار گزرے۔
اگر کچھ اشعار آپ کے نہ سنے جائیں تو نہ آپ کی پیاس بجھے گی اور نہ ہم ناظرین کے ساتھ انصاف کر پائیں گے. وہ سما اور وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو پھر اس وقت وجود بیکار لگنے لگتا ہے. ظاہر ہے ہر سال الحمدللہ جشن صبر و وفا کے عنوان سے انجمن غلامان سیدہ زینب کے ساتھ جو بہترین جشن وہاں منعقد ہوتا تھا، ان حالات کی بنیاد پہ نہیں جا سکے. میں ایک کلام آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ مدح کی توفیق پائی دو حرم کے درمیاں. سبحان اللہ. مدح کی توفیق پائی دو حرم کے درمیان. دو حرم کے درمیاں، سرور و عباس ہیں فکر و قلم کے درمیاں. واہ 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 واہ. سرور و عباس ہیں فکر و قلم کے درمیاں، اب تو جنت مجھ سے اتنی دور بھی باقی نہیں. واہ واہ. اب تو جنت مجھ سے اتنی دور بھی باقی نہیں، فاصلہ ہوتا ہے جتنا دو قدم کے درمیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیاء ما سبق. کیا کہنا. ساتھ میں میرے کھڑے ہیں انبیاء ما سبق، میں کھڑا ہوں آج تابوت و علم کے درمیاں. اے علی اصغر تمہارا ہی جگر تھا یہ فقط، مسکراتا کون ہے ورنہ ستم کے درمیاں. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. اے علی اصغر تمہارا ہی جگر تھا یہ فقط، سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکراتا کون ہے ورنہ ستم کے درمیاں. ہم لوگ جس اصل کے میں لیے آپ نے خیمہ گاہ حسین میں جانا چاہتے ہیں. جی 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 آج کا موضوع پورا یہی ہے. جی. تو میں چاہتا ہوں کہ خیمے کے متعلق جو آپ نے کہا ہے بزبان خیمہ، جی میں وہی حاضر کر رہا ہوں کہ مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں. اللہ اکبر. مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں. اور اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب. کیا کہنا. کیا کہنا. خیمہ شاہ کا پایا ہے لقب، کیا کہنا. میری تعظیم کرے خانہ رب. کیا کہنا. سبحان کیا اللہ. کہنا. خلد ہو مجھ پہ فدا بحر ادب. واہ. کیا کہنا. بیت دیکھیے گا کہ دھوپ سے آل پیمبر کو بچایا میں نے. واہ واہ واہ. دھوپ سے آل پیمبر کو بچایا میں نے، ہاں کیا ہے سر شبیر پہ سایہ میں نے. سبحان اللہ سبحان مجھ کو اللہ. پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں. بیت زہرا ہی فقط ٹھہرا میرا ہم پلہ. بیت زہرا ہی فقط ٹھہرا میرا ہم پلہ. یہ شرف ہاتھ کہاں اور کسی کے آیا، میرے سائے میں ہے وہ جس کا ہے سب پر سایہ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سائے میں ہے وہ جس کا ہے سب پر سایہ. ارے چند ہی رات سہی آل نبی سوئے ہیں، چند ہی رات سہی آل نبی سوئے ہیں. آل نبی سوئے ہیں، میرے سائے میں حسین ابن علی سوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں. خلد کی طرح ہوں میں آل نبی کی جاگیر. میں بیاں کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر. واہ واہ. اب توقیر دیکھیں. میں بیاں کیسے کروں پائی جو میں نے توقیر. ارے میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میری عباس کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تعمیر. بیبیوں نے میرے سائے میں دعا مانگی ہے. واہ واہ. بیبیوں نے میرے سائے میں دعا مانگی ہے. علی اکبر نے تنابوں کی گرہ باندھی ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. مجھ کو سبحان پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں. اور تھی جو شبیر سے نسبت تو جلایا مجھ کو. تھی جو شبیر سے نسبت تو جلایا مجھ کو. دشمن آل یہ سمجھے کہ مٹایا مجھ کو. واہ واہ. ہر عزادار نے سینے میں بسایا مجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عزادار نے سینے میں بسایا مجھ کو.
بیت ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی ذرہ مہ انور کی طرح کیسے ہو، کوئی ذرہ مہ انور کی طرح کیسے ہو، کوئی گھر خانے سرور کی طرح کیسے کیا ہو۔ کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ کو پہچانو کہ شبیر شبیر کا کا خیمہ ہوں میں۔ اور یہ بند بھی دیکھیں کہ اس جہت سے بھی عیاں ہوتا ہے رتبہ میرا، اس جہت سے بھی عیاں ہوتا ہے عیاں رتبہ میرا۔ ہوتا ہے رتبہ میرا، اٹھ کے عباس دیا کرتے تھے پہرا میرا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھ کے عباس دیا کرتے تھے پہرا میرا، کل کسا کا تھا جو وہ آج ہے کنبہ میرا، کیا کہنا ہے، واہ کل واہ واہ۔ کسا کا تھا جو وہ آج ہے کنبہ میرا۔ اور بیت دیکھے کہ گر جگہ ہوتی اے قرآن تیرے پارے میں، گر جگہ ہوتی ہے قرآن تیرے پارے میں، آیتیں آج اتر آتی میرے بارے میں۔ سبحان اللہ سبحان مجھ کو اللہ۔ پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، بوئے شاہ شہداء، بوئے شاہ شہداء میرے ہر ایک تار میں ہے، واہ کیا مصرع ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بوئے شاہ شہداء میرے ہر ایک تار میں ہے، میرے ہر ایک تار میں ہے، نام میرا بھی شہید دین کے آثار میں ہے، ذکر میرا شہ مظلوم کے گھر بار میں ہے، سبحان اللہ سبحان۔ ذکر میرا شہ مظلوم کے گھر بار میں ہے۔ ارے کیا کہوں کتنا شہ دین سے مانوس ہوں میں، کیا کہوں کتنا شہ دین سے مانوس ہوں میں، ارے نور شبیر رہا جس میں وہ فانوس ہوں میں۔ سبحان اللہ مجھ کو سبحان پہچانو اللہ، واہ واہ۔ کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، شہ کو سورج کی تمازت سے بچایا میں نے، شہ کو سورج کی تمازت سے بچایا میں نے، اپنے سائے میں کئی رات سلایا میں نے، ناصر شاہ میں نام اپنا لکھایا میں نے، واہ 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 واہ۔ ناصر شاہ میں، بیت دیکھیے گا کہ ناصر شاہ میں نام اپنا لکھایا میں نے، ارے نصرت شاہ میں لکھو یہ فضیلت میری، سبحان اللہ۔ نصرت شاہ میں لکھو یہ فضیلت میری، ارے میرا جلنا ہی تھا دراصل شہادت میری۔ سبحان اللہ مجھ کو سبحان اللہ۔ پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، واہ 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 مجھ کو واہ۔ پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں سبحان میں، اللہ سبحان مجھ اللہ۔ سے ہی شام غریباں میں اجالا ہوگا، مجھ سے ہی شام غریباں میں اجالا ہوگا، میرا شعلہ میری الفت کا حوالہ ہوگا، اور یہ تعارف بھی میرا سب سے نرالا ہوگا، واہ 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 واہ۔ یہ تعارف بھی میرا سب سے نرالا ہوگا، سب سے نرالا ہوگا، کر کے دامن پہ میرے شکر کا سجدہ زینب، کر کے دامن پہ میرے شکر کا سجدہ زینب، دشت میں مجھ کو بنائے گی مصلی زینب۔ سبحان اللہ مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں میں، سبحان اللہ مجھ کو پہچانو کہ شبیر کا خیمہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ندیم اصغر صاحب کا عرفان بھی ہم لوگوں کو حاصل کرنے کا موقع ملا، کاش کہ شبیر کے خیمے میں ایک چھوٹے سے ناصر میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ آج کی یہ شب حسین کا بھی ذکر ہوا، عباس کا بھی ذکر ہوا، انشاءاللہ نئی صبح جب آئے گی تو عباس باوفا اور عباس علمدار کی ولادت کی خبر لے کے آئے گی۔ اس کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ہم نے آج چاہا کہ بلا فصل ان دونوں بھائیوں کا ذکر ہو۔ آج کی شب ہم جشن امام حسین علیہ السلام سے کل کی شب جشن جناب عباس کی طرف جائیں گے، اور بات اسی لیے آج ہم نے عرفان کی کہ عباس کا علم اٹھانے والوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور علم عباس، پرچم عباس اٹھانے کے لیے حسین کا عرفان ضروری ہے۔ حسین کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں اور جوانوں کو حسین کے چاہنے والوں کا اور حسین کا ذکر جاننا ضروری ہے کہ کیسے کیا جائے اور حسین کے لیے کیا 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 جائے۔ ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।